سر باتیں بہت آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن آغاز یہ جو تحریک انصاف کی فائنل کال کے حوالے سے ہم یہاں سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر ایک تو بڑے دعوے تھے، ایون آپ نے بھی کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے کہ اس دن آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں عوام کا سمندر باہر آ گیا ہے۔ ہمیں پنجاب سے بالخصوص وہ نمبرز اسلام آباد کی طرف جاتے دکھائی نہیں دیے، اور اب پنجاب میں جو آپ کے اراکین ہیں وہ بھی شاید تھوڑے سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں مرکزی لیڈرشپ کے رویے کو دیکھتے ہوئے، جو رویہ اس فائنل کال کے بعد سامنے ہم نے دیکھا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر ایاز خان صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کروں گا کہ جو کال کی ناکامی آپ کہہ رہے تھے، جی دیکھیں پنجاب میں انہوں نے کیا کیا ہے۔ اب پنجاب میں 20 تاریخ سے لوگوں کے گھروں میں انہوں نے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ جی ان حالات میں بھی جو ہمارا 24 کو لوگ اکٹھے ہوئے، کے پی کے سے، نارتھ پنجاب سے اور کچھ سینٹرل پنجاب سے گئے، تو وہ جو لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے، پنجاب کے لوگ چونکہ دبے ہوئے تھے، انہوں نے فسطائیت کی انتہا کی، انہوں نے لوگوں کو پکڑا اور کنٹینر لگائے اور کنٹینر در کنٹینر لگے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ پنجاب کے لوگ نکلے نہیں ہیں۔ نہ نکلنا وہ ہوتا ہے کہ پورا ایک سسٹم آپ کا جو وہ چل رہا ہو، ایک کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، کسی قسم کی کوئی ڈر نہ ہو، تو لوگ نہ نکلیں، تو نہ نکلنا اس کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو آپ خود لاہور کے رہنے والے ہیں جی، آپ بتائیں لاہور کا کیا حال تھا؟ انہوں نے 22 کے بعد لاہور کا کیا حال کر دیا تھا؟ لیکن تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہاں پہ پھر لیک آف پلاننگ تھی، یا آپ لوگوں نے زیوم کیا تھا کہ گورنمنٹ اس مرتبہ آپ لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرے گی؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 20 تاریخ سے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا گورنمنٹ نے شروع کر دیے تھے، تو آپ لوگوں نے پلان نہیں کیا تھا کہ اگر گورنمنٹ یہ سب کچھ کرے گی تو ہم لوگوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کے پی کے سے جو لوگ آ رہے تھے ان کے پاس گورنمنٹ کی سپورٹ تھی، گورنمنٹ کی مشینری کو کیری کر رہے تھے، یہاں پہ تو گورنمنٹ روک رہی تھی آپ لوگوں کو ہر طریقے سے۔ جی حیدر، ادھر ہماری جو پالیسی تھی وہ ہماری یہی تھی کہ ہم ایک دن بعد ہمارے لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں گے، لیکن جب انہوں نے، آپ نے خود دیکھا کہ جب ہم ادھر پہنچے تو جو ادھر واقعہ ہوا، پھر تو ڈیفینیٹلی کوئی بھی نہیں ادھر پہنچ سکتا تھا۔ اور تو میرے خیال میں آپ اس کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے آپ کو کہ پنجاب میں فسطائیت کتنی ہے، ہم پنجاب میں کس حالات کا سامنا کر رہے ہیں، اوکے، اور اس وقت پنجاب کس طرح خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ 107 ہم ایم پی ایز ہیں صحیح، اور ہم کس طرح ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر یہ بتائیے گا، اس وقت ایز آف ناؤ پارٹی کے جو ہائر رینکس ہیں ان میں بشرا بی بی کی انوالومنٹ کے لیول کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بات آتی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے، اور ایک انٹائرلی مختلف اینگل کے ساتھ بات بشرا بی بی کی طرف سے آتی ہے، پھر گنڈا پور صاحب اس کو ریبٹ کر رہے ہیں۔ تو بشرا بی بی صاحبہ کی اس وقت پارٹی کے معاملات میں انوالومنٹ کس طرح کی ہے؟ دیکھیں حیدر خان، بشرا بی بی خان صاحب کی وائف ہیں جی، اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کو بچی ہوئی ہیں، ان پہ 9 ماہ بشرا بی بی جیل میں بھی رہی ہیں، ایک بیس لیس مقدمات میں رہی ہیں۔ تو میرا اپنا نقطہ نظر ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر وہ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے نکلی ہیں، اور خان صاحب چونکہ کیٹیگوریکلی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تمام ہدایات میں نے دی تھی، تو پھر تو قصہ ہی ختم۔ لیکن وہ ہدایات میں بھی کنفیوژن ہے، جب وہ اپنے خاوند کی رہائی کا معاملہ ہے، ایک طرف ڈی چوک کا ہے، تو وہاں پہ بھی تھوڑی سی کنفیوژن تو رہے گی۔ میں وہی عرض کرتا ہوں۔ جی، اچھا، اگر وہ نکلی ہیں تو کیا بیگم نصرت بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے نکلی تھیں؟ بالکل۔ میاں نواز شریف صاحب کے لیے مرحومہ کلثوم نواز نکلی تھیں؟ جی، کلثوم نواز صاحبہ نکلی تھی۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے، چاہے بشرا بی بی ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ سر اس سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ اب 2 چیزیں ہوئی ہیں، ایک جانب تو خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کے حوالے سے بات کی ہے، دوسری جانب انہوں نے نیگوسیشن کی ایک ٹیم بھی بنائی ہے۔ پہلے میرا خیال ہے ہم نیگوسیشن ٹیم کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے مینڈیٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔
نیگوسیشن ٹیم میں ہمیں بیرسٹر گوہر صاحب نظر نہیں آئے, اس کی ریزن کیا؟ یہ جو فائنل کال تھی اس سارے پروسیس میں ہمیں بیرسٹر گوہر صاحب اپیرنٹلی کہیں پہ دکھائی نہیں دیے, کیا یہ وجہ ہے کہ اس کے بعد ان کے اوپر بڑی تنقید ہوئی؟ سیکنڈلی اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا؟ آپ نے ایک مرتبہ پھر صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے, گورنمنٹ کے ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو آپ آن بورڈ کریں گے؟ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں آپ کو, عرض یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی چیئرمین ہیں اور خان صاحب نے ہی مقرر کیے ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. جو بنتے ہیں ایک ڈیلیگیشن بنتے ہیں یا ایک کمیٹی بنتی ہے یا یہ جو بھی پینل بنتا ہے, اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا وہ چیزوں کو. اب دیکھیں نا, سرزادہ حامد رضا ہمارے کوalition پارٹنر ہیں, وہ اس میں مذاکراتی ٹیم میں ہیں, تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. اس میں کوئی کوالیفیکیشن یا ڈسکوالیفیکیشن کا آپ معیار نہیں کر سکتے کہ گوہر صاحب اس لیے نہیں ہے کہ ان کو رکھا نہیں گیا. یہ چیزیں اس لیے بھی ہوتی ہیں کہ وہ چیئرمین ہیں تو دوسرے کام دیکھ لیں گے, یہ کرتے رہیں گے جو مذاکراتی ٹیم ہے ہماری. باقی آپ جو بات مینڈیٹ کی کر رہے ہیں, دیکھیں جی مینڈیٹ ہمارا تو چیئرمین عمران خان نے مینڈیٹ دیے ہوئے ہیں. ہمارا پہلے دن سے مینڈیٹ کلیئر ہے. ہمارا مینڈیٹ ہے کیا؟ ہمارا مینڈیٹ ہے کہ 9 مئی کے لیے جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اس کے بعد ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو بذریعہ عدالت واپس کر دیں. یہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں ہونا. اور جتنے بیس لیس مقدمات ہیں ان کو اس شکل میں ختم کیا جائے کہ وہ ان پہ بڑی ایک ٹرانسپیرنٹ اور ایک شفاف ایک جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ فرد جرم لگنے کے لیے بھی 6 ماہ لگ چکے ہیں. ضمانتوں کے لیے 1.5 سال ہماری جو جی یہ تو آپ کی چلیں ہو گئے نا کہ آپ لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے کہ کس طرح آپ کو مینڈیٹ آپ کو واپس ملے. آپ نے کہا جی جو آپ کے پولیٹیکل پرزنرز ہیں ان کی رہائی ہو, اور عمران خان صاحب کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ڈسکس کرنا کس سے ہے؟ ایز آف ناؤ جو گورنمنٹ ہے, سٹنگ گورنمنٹ ہے, آپ ان سے بات کریں گے, آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جانے کی کوشش کریں گے؟ جی دیکھیں اصولاً تو جمہوری حکومت جو ہوتی ہے نا, جو آپ کا آئین کہتا ہے, جو ہمارے پاس دستور ہے جس میں انہوں نے ایک 26th امینڈمنٹ کر کے انہوں نے اس آئین کی شکل کو چینج کر دیا ہے, تو اصولاً تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے اگر گورنمنٹ بااختیار ہے, اگر موجودہ حکومت بااختیار ہے تو اس کے پاس مذاکرات کے لیے جانا چاہیے. اب میں آپ سے یہ کوشچن کروں گا کہ کیا موجودہ حکومت بااختیار ہے؟ اچھا اگر وہ بااختیار ہے تو اس کے لیے ایک سٹیپ لینا کوئی مشکل کام نہیں تھا, اس کے لیے تو مذاکرات کی ضرورت ہی نہیں تھی. اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ بااختیار ہے تو 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیتی. آج یہ جتنے واقعات ہوئے ہیں, آج جس طرح یہ چیزیں ہم ان کو کہہ رہے ہیں, تو یہ چیزیں حل ہو جاتی. تو آپ کے نزدیک سر یہ حکومت بااختیار نہیں ہے. کلامی کی معذرت سر, ہمارے نزدیک